ہماری پہچان حضرت علامہ کوکب نورانی اوکاڑوی دامت برکاتہ العالیہ اسٹیج کی زینت ہوئے فخر و سعادات سجادہ نشین دربار عالیہ شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ حضرت قبلہ پیر سید محمد سلیم اکبر شاہ صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ اسٹیج کی زینت ہیں. میں حضرت کے حوالے مائک کر رہا ہوں اور ہم چاہتے ہیں کہ حضرت عرصہ دراز کے بعد تشریف لائے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد دربار عالیہ سخی سیدنا عبد الوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس میں 9 تاریخ کو انشاءاللہ حضرت پھر تشریف لائیں گے. میں آج کی اس محفل پاک میں اس محفل کے سرپرست اعلیٰ جنہوں نے ہر موڑ پر ہر قدم پر محفل غوثیہ کا ساتھ دیا، پولیس کمیٹی کے چیئرمین محترم جناب عبد الکریم گھاگرا صاحب، مجھے نام بھی یاد نہیں ہے، اتنی تنظیموں کے یہ سربراہ ہیں، 41-42 غالباً تنظیمیں ہیں جن کے سربراہ ہیں جناب عبد الکریم گھاگرا صاحب، اور ہمارے قومی اخبار کے بیورو چیف محترم جناب سید راحت قادری شاہ صاحب جو تشریف نہیں لائے. انشاءاللہ ہم ان کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ رب العزت انہیں اسی طرح محفل غوثیہ کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آج کی اس محفل میں محمد اکرم قریشی اکبر القادری صاحب، دیگر جتنے رفقا تشریف لائے ہیں، اگر میں نام لینا چاہوں تو بہت وقت لگے گا. بس میں یہ بات کر رہا ہوں، حاجی زاہد صاحب نے مجھے کہا کہ پیران پیر دستگیر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آخر میں کچھ اشعار، تو میں ان حکم پر یہ پڑھ رہا ہوں کہ مجھے کہتے ہیں سب منگتا جناب غوث آدم کا. جو اس نسبت کا حامل رہا تو بلند کر کے کہے سبحان اللہ. کہ مجھے کہتے ہیں سب منگتا جناب غوث آدم کا، مجھے کہتے ہیں سب منگتا جناب غوث آدم کا. ارے میری گردن میں ہے پٹا جناب غوث آدم کا، میری گردن میں ہے پٹا جناب غوث آدم کا. اور ندا ہوگی یہ محشر میں انہیں لے جاؤ جنت میں، ندا ہوگی یہ محشر میں انہیں لے جاؤ جنت میں. ہے جن کے ہاتھ میں جھنڈا جناب غوث آدم، ہے جن کے ہاتھ میں جھنڈا جناب غوث آدم کا. اور یہ آخری شعر اور یہ حضرت کی نظر کر رہا ہوں کہ قسم اللہ کی ہم فقیروں سے جو بھی الجھے گا، قسم اللہ کی ہم شیروں سے جو بھی الجھے گا، پڑے گا پیٹھ پہ ڈنڈا جناب غوث آدم، پڑے گا پیٹھ پہ ڈنڈا جناب غوث آدم کا. عالمی مبلغ اسلام، مبلغ پیغام محبت حضرت علامہ کوکب نورانی اوکاڑوی دامت برکاتہ العالیہ، نعرہ لگائیے اور اپنی بیداری کو ثبوت دیجیے. پہلے شخص سے لے کر محفل کے آخری شخص تک نعرہ تکبیر پر ایک ہاتھ، نعرہ رسالت پر 2 ہاتھ بلند کرتے ہوئے ٹھیک ہے. میں گزارش کروں گا، مجھے کہا گیا کہ پہلے دائیں طرف والے پھر بائیں طرف والے ہاتھ بلند کریں تاکہ حضرت کو آپ کی بیداری کا پتہ چل جائے. مل کر محبت سے نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. یا غوث المدد، یا غوث، یا غوث، یا غوث، یا غوث. علماء اہل سنت بسم اللہ الرحمن الرحیم.
آپ سب کو دیکھ کر مجھے یہ کہنے میں خوشی ہو رہی ہے، رات کا اتنا ٹائم ہو گیا، اس کے باوجود آپ اپنے نرم گرم بستروں کو چھوڑ کر تشریف لائے۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حیدرآباد والوں کو معلوم ہے میں سال میں صرف ایک مرتبہ آتا ہوں، لیکن محترم حاجی حنیف ہارون دورہ جی نے، ان کے یہ بھائی ہیں عبدالکریم دھانگڑا صاحب، انہوں نے خود ہی پلاننگ کر لی، خود ہی سیٹنگ کر لی، خود ہی ساری انہوں نے کارروائی کر لی، اور پھر غوث پاک سے مدد مانگ لی، اور میں آپ کے سامنے جلسہ 5 تاریخ کا لیا تھا، 5 تاریخ گزر چکی ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس بغداد شریف میں پہلے 17 تاریخ کو منایا جاتا تھا، پھر 11ویں کو ہونے لگ گیا۔ 21 برس سے ماشاءاللہ ہر 17ویں کو 18ویں شب میں یہ لوگ محبت عقیدت سے 11ویں شریف محفل غوثیہ سجاتے ہیں، دودھ کی سبیل لگاتے ہیں، قلا قند کھلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے تعلیم و تدریس کے کام بھی کیے ہیں، رفاہی اور فلاحی کام بھی کر رہے ہیں۔ مجھے عبدالکریم صاحب تفصیل سناتے رہے۔ انہوں نے یونیک موٹر بائک بھی بنائی ہے، مگر کچھ کام یونیک بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اور ان کے ساتھیوں کی اور جس دوست نے اس محفل میں جس طرح بھی حصہ لیا، اللہ سب کی کاوش قبول فرمائے۔ اب مجھے پتا ہے ٹائم زیادہ نہیں ہے، اور مجھ سے پہلے کتنی تقریریں ہو چکی ہیں مجھے وہ بھی معلوم نہیں۔ اب آپ ہیں اور میں ہوں، انشاءاللہ حضور غوث پاک کا ذکر ہم لوگ اب محبت سے سنیں اور سنائیں گے۔ جتنی ہستیوں کا نام رفیق شیخ صاحب نے لیا، میں سب سے اگر واقف نہیں بھی ہوں، اسٹیج پر جتنے معززین موجود ہیں، مشائخ ہیں، علماء ہیں، سب سے دعاؤں کا طالب ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے، آمین آمین، اور ان سے اپنی مخلوق کو نفع کثیر پہنچائے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على رسوله سید المرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سید الاولین والآخرین، سیدنا و مولانا محمد رسول رب العالمین، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ آئیے ہم سب مل کر ایک مرتبہ درشی پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورہ یونس کی آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. مختصر سے وقت میں کچھ ضروری باتیں آپ تک پہنچاؤں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. توجہ سے میری ابتدائی باتیں سنیے گا، پھر تقریر سمجھنا آسان ہو جائے گا. پانی کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. اللہ فرماتا ہے ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا. پانی کو اللہ نے پیدا کیا اور ہر زندہ چیز کو پانی سے. یہ پانی ہماری کتنی چیزوں کو صاف کرتا ہے، کتنا ہم کو فائدہ پہنچاتا ہے، ہمیں اندازہ نہیں. پانی کئی قسم کا ہوتا ہے. کہاں سے آتا ہے پانی؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا. اللہ فرماتا ہے ہم نے آسمان کا مطلب اونچائی سے پانی کو اتارا. پانی کہاں سے آتا ہے؟ بولنے پہ تو ٹیکس نہیں ہے. لگ گئے ہوں گے آپ، تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا. میں نہ ہاتھ اٹھانے کو کہوں گا، نہ سبحان اللہ کہنے کو کہوں گا، نہ نعرہ لگانے کو کہوں گا. باتیں ایسی کروں گا انشاءاللہ خود سبحان اللہ کہیں گے. اللہ فرما رہا ہے آسمان سے پانی کو اتارا، پھر یہی پانی بھاپ بن کے دوبارہ چڑھتا ہے. سائنس کہتی ہے یہ پانی جب بھاپ بن جاتا ہے اسٹیم، تو بتائیں یہ انجن کو کھینچتا ہے یا نہیں؟ اب تو آپ کے ہاں تیل سے، بجلی سے
کوئلے سے گاڑیاں چل رہی ہیں، اس سے پہلے بھاپ والی اسٹیمر انجن تھے یا نہیں تھے؟ تو پانی بھاپ بن جاتا ہے تو اس میں طاقت زیادہ ہو جاتی ہے، وہ انجن کو کھینچ لیتا ہے، حالانکہ پانی ہے، مگر اس کی حالت بدلی، اس نے اپنی کیفیت بدلی، اس کی طاقت بدل گئی۔ جڑی بوٹیاں، ویسے جڑی بوٹی پکڑ لیں اس میں کوئی طاقت نہیں ہوتی، مگر اس کا عرق نکال لیں تو وہ ٹانک بن جاتا ہے یا نہیں؟ اونچی صرف سمجھنے کے لیے باتیں کی ہیں، مثالیں اور بہت ہیں۔ بندہ جب ولی بن جاتا ہے، پانی بھاپ بن جائے، انجن کھینچتا ہے، جڑی کا عرق نکل آئے، ایسنس نکل آئے، قوت بخش دوا بن جاتی ہے۔ بندہ جب ولی بن جائے تو پھر عام بندہ نہیں رہتا، پھر اس میں اللہ کے جلوے آ جاتے۔ اب اولیاء کے درجے ہیں، اولیاء کے سارے ایک جیسے، ولی 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ کتنے؟ کون؟ ولی۔ اردو والے پیر کا لفظ کہتے ہیں، پیر صاحب۔ پیر فارسی زبان کا لفظ ہے، بوڑھے کو کہتے ہیں۔ پیر کے معنی پیرو جواں فارسی میں کہتے ہیں۔ تو جس طرح بوڑھوں کو عزت دی جاتی ہے اسی طرح پیر صاحب کو عزت دی جاتی ہے، اس لیے وہ جوان بھی ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ پیر کہتے ہیں۔ میں پیروں کی بات کر رہا ہوں، کسی منگل کی بات نہیں کر رہا، یہ ذہن میں رہے، بس اشارہ کر دیا، آپ کو بہت کچھ سمجھ آ گیا ہوگا۔ ولی 3 قسم کے ہوتے ہیں، فطری، وہبی، کسبی۔ یہ 3 قسمیں۔ فطری، ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوتا ہے، اس کو فطری کہتے ہیں۔ وہبی، وہبی نہیں کہا میں نے، وہبی، یہ وہبی جو ہے یہ اللہ کی عطا ہو جاتی ہے اور ولی بن جاتا ہے۔ 2 ہو گئے۔ تیسرا کسبی، محنت کرتا ہے، اس کو بھی ولایت کا درجہ مل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ ولی کی نشانی کوئی چولا نہیں ہے، گلے میں موتیوں کی مالا نہیں ہے، زلفیں نہیں ہیں، کوئی خاص قسم کا ترا یا امامہ نہیں ہے، کسی خاص رنگ کا ہونا یہ اس کی نشانی اونچی، یہ ذہن میں رہے۔ وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جنگل میں بھی بیٹھا ہو تو اس کو بھی ہرا بھرا کر دے، اس کو اشتہار نہ چھاپنے پڑے، بورڈ نہ لگانا پڑے، آستانہ آؤ مراد پاؤ، یہ ٹائم مرید ہونے کا، یہ ٹائم تعویذ کا، وہ ایسا بورڈ، لاؤڈ اسپیکر پہ آ کے تسبیح تیز گھما کے دم کرنا، یہ اس کا اسٹائل۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ یہ ذرا تھوڑا سا، کیونکہ میرے ناک میں چلا جائے گا تو آواز ختم ہو جائے گی، مہربانی۔ آپ نے اس بات کو سن لیا، یہ ظاہری چولے ولیوں کی نشانی۔ بڑی تقریریں سنی ہیں علماء کی آپ نے، بہت محفلیں، یہاں 21 محفلوں میں پتہ نہیں کون کون آئے ہوں گے، کیا کیا سنایا ہوگا۔ مجھے اور آپ کو یہ ابتدائی باتیں بتانے کا مقصد یہ کہ اب آپ تقریر سنیں گے تو آپ کے ذہن میں آ گیا کہ ولی بھی بندے ہوتے ہیں مگر سب ایک جیسے نہیں۔
ایک ولی سے لے کر نبی تک کے درمیان 21 درجے ہیں. کتنے؟ ایک عام ولی ہے، پھر خاص ولی ہے، ان میں پھر آگے شروع ہو جائیں گے سلسلے اصحاب النوبہ ہیں جو ڈیوٹی والے ہیں، بغیر ڈیوٹی کے ہیں. پھر آپ ان میں سے لیں گے جو قطب، ابدال، غوث، اخیار، نجبا، نقبا، اتقیاء، اصفیاء، ازکیاء. یہ درجے بڑھتے 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 آگے جائیں گے. بات چلی جائے گی غوث پاک تک، وہاں سے آگے درجے چلیں گے، بات چلی جائے گی صحابی تک. پھر صحابیوں میں درجے ہیں، سارے صحابیوں کا درجہ ایک صحابی ہونے میں برابر ہے، درجے میں برابر نہیں ہے. اسی طرح یہ سارے ولی ہونے میں برابر ہیں، درجے میں برابر نہیں. پھر نبیوں میں درجے ہیں، نبیوں کے بعد اولو العزم، پھر ان میں رسول، پھر ان کے بعد 5 ہیں جن کی ترتیب قرآن نے بتائی. جہاں سب کے درجے ختم ہو جاتے ہیں وہاں سے میرے نبی کا درجہ شروع ہوتا ہے. میں ایک عام ولی کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو امتی اٹھ کے کہے کہ میں بھی بشر، نبی بھی بشر. برابری ہو سکتی ہے؟ پوچھی گئی ہے نہیں ہو سکتی. ارے اسکول کی ایک کلاس میں، ایک جماعت میں 40-50 لڑکے پڑھتے ہیں، استاد بھی ایک ہے، کتاب بھی ایک ہے، نصاب بھی ایک ہے، مگر ایک فرسٹ آتا ہے، ایک فیل ہو جاتا ہے. کوئی کہے کیوں؟ تو آپ کہیں گے سب کا ذہن ایک جیسا نہیں، سب کی صلاحیت، قابلیت ایک جیسی نہیں. آپ کے پاکستان کے سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ کہلاتی ہے. آپ اس کو عدالت عظمیٰ کہتے ہیں. اسی عدالت میں کرسی پر چیف جسٹس بھی بیٹھتا ہے، اسی عدالت کے کمرے میں چپڑاسی بھی بیٹھتا ہے. کیا دونوں برابر ہیں؟ اونچی نہیں. تو پھر مان لیجئے یہ پوری امت، یہ پوری انسانیت، ساری دنیا کے انسان کہلاتے ہیں مگر برابر. جب میں باپ کی برابری نہیں کر سکتا، استاد کی برابری نہیں کر سکتا، اپنے پیر کی برابری نہیں کر سکتا تو نبی کی برابری کیسے کروں؟ سمجھ آ گئی بات؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا، الف لام الف عربی کا لفظ ہے الا، خبردار، ہوشیار، سن لو، جان لو، بیویر. ان اولیاء اللہ، ان شک دور کرنے کے لیے آتا ہے، بے شک. اولیاء جمع ولی کی، نسبت اضافت اللہ کی طرف. اللہ کے ولی، اللہ کے اولیاء جمع ہو گئی. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کچھ خوف نہیں، ان پر کچھ غم نہیں. نہ وہ خوف زدہ ہوں گے نہ وہ غمگین ہوں گے. ابھی میں صرف ترجمہ تھوڑا سا مفہوم سنا رہا ہوں، پھر بات پھیلاؤں گا. یہ اللہ کے ولی ہیں کون؟ اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون. ان کی 2 نشانیاں ہیں، اولیاء کی 2 نشانیاں ہیں، ایمان اور تقوی. مجمع میں ہزاروں بیٹھے ہو، میرے ساتھ مل کے کہو 2 نشانیاں کون سی؟ ایمان اور تقوی. آپ کو زحمت ہوگی ایک بار اور. ایمان. بڑی مہربانی، بہت شکریہ. اللہ آپ سب کو خوش رکھے. یاد کرانے کے لیے آپ سے پھر کہلوایا. 2 نشانیاں، وہ ایمان والے ہوں گے اور اللہ سے ڈرنے والے متقی ہوں گے. تقوی کے 2 معنی ہوتے ہیں.
تقوی کے معنی ڈرنے کے بھی ہیں، تقوی کے معنی بچنے کے بھی ہیں۔ اللہ سے ڈرنا، گناہوں سے بچنا۔ ولی کون ہوں گے؟ عقیدے صحیح ہوں گے، صحیح عقیدے والے ہوں گے، اور اللہ سے ڈرنے والے، یعنی ان کا ایمان بھی، عقیدہ بھی درست ہوگا، عمل بھی اشارہ کر رہا ہوں، عمل بھی درست ہوگا۔ پہلی آیت نے شان بتائی، دوسری آیت نے پہچان بتائی، اب تیسری آیت ان کا انجام بتا رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، خوشخبری ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ ڈگری لے لینا، عہدہ لے لینا کامیابی نہیں ہے، کامیابی یہ ہے کہ دنیا بھی کامیاب ہو، آخرت بھی کامیاب ہو۔ اب آپ یہاں پر تھوڑا سا رک جائیے، میں نے اب گفتگو کو دوسرے انداز میں کرنا ہے۔ اللہ نے ہمیں بتا دیا ولی خوف زدہ نہیں ہوں گے، غم بھی نہیں ہوگا، وہ ایمان والے، تقوی والے، ان کے لیے خوشخبری دنیا کی زندگی میں، آخرت میں۔ اللہ نے فرما دیا اللہ کی باتیں بدلتی نہیں۔ یا اللہ یہ تو نے سارا بیان شروع کیا لفظ الا سے، پہلے خبردار کیا۔ میں قرآن پڑھتا ہوں، قرآن میں 700 جگہ پر نماز کا ذکر ملتا ہے مجھے، کہیں الا کا لفظ نہیں، خبردار۔ یا اللہ تو نے روزے کا حکم دیا، لفظ الا نہیں فرمایا، خبردار۔ زکوٰۃ کا حکم دیا، الا نہیں فرمایا۔ حج کا حکم دیا، الا نہیں فرمایا۔ اپنے دوستوں کا ذکر آیا، پہلے خبردار کیا۔ مجھے نماز پہ خبردار نہیں کیا، مجھے زکوٰۃ پہ نہیں کیا، روزے پہ نہیں کیا، حج پہ نہیں کیا، مگر جب ذکر آیا ولیوں کا پہلے خبردار کیا۔ کیا مطلب؟ کوئی نماز نہیں پڑھے گا گناہگار ہوگا، روزہ نہیں رکھے گا گناہگار ہوگا، زکوٰۃ نہیں دے گا گناہگار ہوگا، حج اس پہ فرض نہیں کرے گا گناہگار ہوگا، سزا ملے گی، سزا کے بعد اس کو رہائی ملے گی، مل سکتی ہے۔ مگر میرے ولیوں کے معاملے میں تھوڑی سی گڑبڑ کی کوئی رعایت ہو سکتی نہیں، اونچی کہیے گا، توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی نے 2 مرتبہ چیلنج کیا۔ کتنی مرتبہ؟ یاد رہے گا؟ چیلنج کیا ہے، فرمایا من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی رکھے اس کو چیلنج کر دو، مجھ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ نے نہیں فرمایا جو نماز نہیں پڑھے اس سے چیلنج کر دو، روزہ نہیں رکھے چیلنج کر دو، زکوٰۃ نہیں دے چیلنج کر دو، حج نہ کرے چیلنج کر دو۔ میرے ولی کے بارے میں دشمنی رکھی، مجھ سے لڑنے کو تیار ہو جاؤ۔ مجھے پتا چل گیا، قرآن نے مجھے بتا دیا، حدیث نے مجھے بتا دیا، ولیوں کا معاملہ بہت نازک ہے۔ مجھ سے کہیں گستاخی ہو گئی، میرے عمل برباد ہو جائیں گے، میں کسی کام کا نہیں رہوں گا۔ میں نے اگر بخشش لینی ہے تو اللہ کے پیاروں سے پیار کرنا ہوگا۔ اللہ کے پیاروں کو اگر پیار نہیں کروں گا، ان کو راضی نہیں کروں گا تو میرا رب راضی اونچی کہیے۔ اب وہ لوگ، نام نہیں لینا، وہ لوگ جو کہتے ہیں نہیں ڈائریکٹ اللہ سے مانگو،
तुम मज़ारों पे क्यों जाते हो? औलिया के पास क्यों जाते हो? वो भी बंदे हैं, वो भी मोहताज हैं, तुम उनके पास चले जाते हो। आगे से वो जो मिसालें देते हैं मैंने वो बतानी, मुझे बस इतना टाइम भी नहीं है। मैंने सिर्फ आपको पक्का करना, उनको इधर नहीं लाना, वो जाएं जहां जाना है। नाम लिया है? कल को आपको या हाजी अब्दुल करीम साहब को आके कहें कि जी रात को हमारे खिलाफ बोल गया, तो आप कह देना कि उसने तो नाम नहीं लिया। अच्छा वो तुम हो, तुमने अपनी पहचान खुद करा दी है कि अच्छा वो तुम हो जो ऐसा बोलते हो। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, वो लोग जो कहते हैं वलियों को राजी करने का क्या मतलब, औलिया की क्या शान, अल्लाह फरमा रहा है जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे प्यारे हैं, जो मेरे मददगार हैं, अल्लाह ने उनकी शान कुरान में बयान फरमाई और साथ ही फरमा दिया जो मेरे वली से दुश्मनी रखे उसको कहो मुझसे लड़ने को तैयार हो जाए। हैदराबाद वालों ये बताओ, अल्लाह से कोई लड़ सकता है? जो लड़ेगा वो पागल होगा या नहीं? लड़ने की कोशिश करेगा वो पागल होगा या नहीं? अल्लाह वलियों की शान बढ़ाए ये घटाए तो ये अल्लाह से लड़ रहे हैं या नहीं? अब पढ़ो आला हजरत का शेर, फरमाते अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाए उसे मंजूर बड़ा तेरा। अल्लाह को मंजूर शान बढ़ाना ये घटा रहे, तो ये अल्लाह से लड़ रहे, तो जो अल्लाह से लड़ रहा है वो अक्ल वाला नहीं। वली किसको कहते हैं? मैं सिर्फ बहुत सारी बातें इशारे में करूंगा, फैला नहीं सकता। वली कहते हैं दोस्त को, मददगार को, प्यारे को। वली के माना दोस्त, वली के माना प्यारा, वली के माना जो दोस्त है वही मददगार होगा, जो दोस्त है वही प्यारा होगा। ठीक है? अब यहां दो तीन मौजू निकलते हैं, इशारा करता चलूं। मदद का मौजू निकलता है, लोग कहते हैं अल्लाह के सिवा किसी से मदद नहीं मांगनी चाहिए, एक मौजू। वली के लिए हम जब दोस्त कहते हैं तो दोस्ती में प्यार मोहब्बत आती है, मोहब्बत अल्लाह वालों से हम करते हैं, एक ये मौजू। फिर वो अल्लाह वालों के बारे में कि वो खौफजदा नहीं होंगे, गमगीन नहीं होंगे, ये एक मौजू। उसके बाद अगली आयत, ये जो मौजू निकलते हैं इनके बारे में हल्का हल्का इशारा और फिर आगे रफीक शेख साहब ने, अब्दुल करीम साहब ने जो मौजू कहे हैं वो भी बयान करने हैं। तकरीर एक नहीं है, मिक्स प्लेट बनेगी। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों तवज्जो फरमाएं, अल्लाह ताला ने हमें बता दिया ये मेरे दोस्त हैं, मेरे वली हैं। वली के माना दोस्त, वली के माना मददगार। अल्लाह को मदद की जरूरत नहीं है, अल्लाह ने इनको हमारा मददगार बनाया है। अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं, फिर अल्लाह ने वली बनाए क्यों? अल्लाह को जरूरत नहीं है, क्यों बनाए? उसको जरूरत नहीं, हमें जरूरत है। ये अल्लाह के और हमारे दरमियान वसीला है, जरिया है। तवज्जो, रोटी खाते हो? चलो जितने खाते हैं उन्होंने बता दिया, बाकी शायद कुछ और खाते होंगे। रोटी खाते हो? रोटी को कौन सी चीज पकाती है? सही है, सबने कहा आग। दुरुस्त। आटा लेना, पानी मिला के गूंद लेना, हाथ से पेड़ा बना लेना,
बेलन पे या हाथों से ही फैला के आग पे डाल देना, पक जाएगी? पूछा है मैंने। हाजी साहब कैसे लोग हैं? अभी कह रहे थे आग पकाती है और अब कह रहे हैं नहीं पकेगी। आपके लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। क्यों? आटा कमजोर है, आपकी कुव्वत ज्यादा है। आटा कमजोर है, आपकी कुव्वत, वो आग उस आटे को जला देगी, आपको रोटी नहीं मिल रही। समझदारों ने कहा रोटी लेनी है, रोटी को पकाती आग ही है, क्या करें? उन्होंने आग और रोटी के दरमियान तवे को वसीला बना लिया। तवे को क्या बना लिया? वसीला। अब तवे के दो रुख हैं, एक आग की तरफ, एक रोटी की तरफ। एक तरफ से आपकी गर्मी ले रहा है, दूसरी तरफ दे रहा है। बात समझ में आ गई? अगर तवा निकाल दो रोटी मिलेगी? और जब रोटी बगैर वसीले के नहीं मिलती, खुदा बगैर वसीले के कैसे मिलेगा? अल्लाह बड़ी कुव्वत वाला, हम बड़े कमजोर। हमने अल्लाह से रहमत लेनी है, बरकत लेनी है, उसका फजल लेना है। वो बड़ी शान वाला, हम उसके बनाए हुए सूरज को आंख मिलाकर नहीं देख सकते। हमारी आवाज सुनने की एक खास ताकत है, बहुत कम हो नहीं सुनाई देगा, बहुत ज्यादा हो। हमारी आंख की देखने की एक ताकत है, एक हद तक देख सकते हैं, उससे ज्यादा देख सकते नहीं। आप में से कौन है जो सूरज को, चमकते हुए सूरज को दोपहर के वक्त आंख मिला के देख ले? है कोई? नहीं। हमने अल्लाह से लेना था, वो बड़ी शान वाला, बड़ी कुव्वत वाला, हम बहुत कमजोर। अल्लाह ने मेहरबानी की, अपने और हमारे दरमियान नबियों वलियों को वसीला बना दिया। नबी के भी दो रुख हैं, एक अल्लाह की तरफ है, एक मखलूक की तरफ है। वो हक से लेते हैं, दुनिया को देते हैं। वो दरमियान से निकल जाए, हम ले सकते हैं? नहीं। ऊंची नबी वली, हमें जरूरत है, अल्लाह को जरूरत नहीं। मेरा ये भी मौजू नहीं है वसीला भी, वरना सारी तकरीर इस पर करता। मदद करने वाला हकीकी तौर पर अल्लाह। मैंने ये इशारा किया, इसका मतलब अल्लाह की तरफ इशारा नहीं है, ये अजमत के लिए है। कोई ये ना कहे कि अल्लाह ऊपर है, ऐसी कोई बात। वो हर जगह, हर वक्त, वो जो मानते हैं वो कहें वो। इशारा ऊपर का अजमत के लिए करते हैं, अर्श की तरफ, अर्श वाला करके। अल्लाह की समत का इशारा नहीं, क्योंकि वो समतों से, जेहतों से। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने नबी वली क्यों बनाए? इनके जरिए हमें मदद मिलती है। आप सुनते कानों से हैं, देखते आंखों से हैं, सूंघते नाक से हैं, चखते जबान से हैं, छूते हाथ से हैं, चलते पांव से हैं। सही है? अपनी जबान को जरा मुंह से निकाल कर नाक से लगाने की कोशिश करें। आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो लग जाएगी। अभी ट्राई ना करना, सिर्फ समझने के लिए कह रहा हूं। अब जबान को बाहर निकाल के नाक से लगाने की कोशिश करें, थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो लग जाएगी। क्या उसके बाद नाक चखना शुरू कर दे और जबान सूंघना शुरू कर दे, ऐसा होगा? जिसका जो काम है, जिसका जो काम, ये एक ही मोहल्ला है। कान, आंख, नाक, जबान एक ही मोहल्ले में लड़ते हैं। नहीं समझे? ये मुखालिफ नहीं है, मुख्तलिफ है। ये मुखालिफ नहीं है,
مختلف اپنا اپنا کام. یہ جب دوسرے کے کام میں آپ دخل دیں گے لڑائی وہیں سے شروع ہوتی ہے. میں بھی ان کو کہتا ہوں اپنا کام کرو. ہمارے معاملے میں دخل، ولی ہمارے پاس، ایمان ہمارے پاس ہے، تصوف ہمارے پاس، طریقت ہمارے پاس، روحانیت ہمارے پاس. تمہارے پاس ان میں سے ہے کچھ نہیں. اپنا کام کرو. جن کے پاس یہ ہے ان کو اپنا کام کرنے دو. یہ تمہارے بس کی بات. اور جی اللہ کے سوا کوئی غوث نہیں تو تمہارا اللہ نے کوئی غوث نہیں بنایا تو روو اپنے نصیب کو، ہمارے اللہ نے غوث بنائے. تمہارا اللہ نے کوئی داتا نہیں بنایا تو یہ تمہارا نصیب ہے، میرا اللہ نے داتا بنایا ہے. جو کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا، اس موضوع پر بھی بہت تقریریں آپ سن چکے. جو کہتے ہیں نا اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا، جب کبھی آپ کے پاس آئیں چندہ مانگنے، ووٹ مانگنے، کھال مانگنے، کہہ دینا کہ اللہ سے مانگو. سبحان اللہ. مسئلہ ان کی سمجھ میں آ جائے گا. اللہ سے تم خود کہتے ہو اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا، تو پھر ہمارے پاس کیوں آ گئے؟ تم نے کہا اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کرتا، اللہ سے مانگو. تو اللہ سے چندہ نہیں ملتا نا، ووٹ نہیں ملتا، کھال نہیں ملتی، وہ بندوں سے مانگتے. اس وقت ان کو فتویٰ یاد تیری اٹکے تو وکیلوں سے کرے استمداد، یا محمد سے بگڑتی ہے طبیعت تیری. میں نبی کو پکاروں تو تجھے مروڑ ہوتے ہیں، اس کا مطلب تو ایمان والا. کون دیتا ہے تیرے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے تیرے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ایمان کہاں سے ملا؟ قرآن کہاں سے ملا؟ رب کا عرفان کہاں سے ملا؟ نہیں خود رحمان کہاں سے ملا؟ یہ بھی موضوع نہیں ہے. میں نے کہا پھیلاؤ تو بہت پھیل جائے. میرے دوستوں اور بزرگوں، میں یا رسول المدد کہوں، یا علی المدد کہوں، یا غوث المدد کہوں تو یہ کہتے ہیں نہیں، جائز نہیں. کوئی شرک کا فتویٰ دیتا ہے، کوئی ناجائز کا، کوئی حرام کا، کوئی پتہ نہیں. ان کے پاس یہی 2-3 فتوے ہیں، اس کے علاوہ فتویٰ ہے ہی. کبھی کچھ اور سنا ہے ان سے؟ خود جو مرضی کر لیں. ان کے ایک مفتی نے فتویٰ دیا لاہور میں، عورت کو ووٹ دینا جائز نہیں. پھر اسی عورت کا بستہ پکڑ کے چلنا. راول پنڈی سے ان کا ایک آتا تھا، دبئی میں وہ مر گیا، زبان اس کی باہر نکل گئی تھی، غوث پاک کے خلاف تقریر کر رہا تھا، میرے غوث نے پکڑ لیا. کراچی آیا، اس کی تقریر کرنے کا انداز تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لا الہ الا اللہ، لڑکا کون دے اللہ، لا الہ الا اللہ، لڑکی کون دے اللہ، لا الہ الا اللہ، بارش کون برسائے اللہ، لا الہ الا اللہ.
برسات میں کھیت کون اگائے؟ اللہ، لا الہ الا اللہ ہے، رزق کون دے؟ اللہ۔ دیکھو گائے کسی کے پاس جاتی ہے، تم کیوں جاتے ہو؟ جو اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگے وہ پکا مشرک بے ایمان، لا الہ الا اللہ۔ ساری رات تقریر کرتی، تقریر کے بعد سو گیا، صبح اٹھا، لوگوں سے کہا میں نے پنڈی واپس جانا ہے، کوئی ٹیکسی رکشہ مجھے اسٹیشن تک پہنچا دیں، ریلوے۔ انہوں نے ٹیکسی منگا دی، بیٹھ گیا، کہنے لگا کوئی کرایہ، کوئی نذرانہ؟ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا جو کسی سے مانگے وہ پکا مشرک بے ایمان۔ کہنے لگا کیا مطلب ہوگا؟ ساری رات تم نے یہی تقریر سکھائی ہے۔ کہنے لگا پھر سمجھا کرو، کہ پھر مان ساری رات جھوٹ بولتا ہے۔ یہ میں نے صرف اشارہ کیا، کسی کو عبادت کے لائق سمجھ کر مدد مانگنا۔ کیا سمجھ کر؟ عبادت کے لائق سمجھ کر کسی مخلوق سے مدد مانگنا یہ شرک ہے۔ ہم اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق مانتے، معبود سمجھ کر، عبادت کے لائق سمجھ کر صرف اللہ سے مانگتے ہیں، محبوب سمجھ کر اللہ کے ہر پیارے سے مانگتے ہیں۔ یہ بھی میرا موضوع نہیں ہے، میں نے سکھا نا، اشارے کر رہا ہوں، صرف آپ کو اشارے۔ اللہ والے اللہ کی عطا سے بہت اختیار رکھتے، جو مانتا ہے وہ کہے، اور آپ دیکھ لینا دائیں بائیں چپ کون ہے۔ اللہ والے اللہ کی عطا سے بہت اختیار۔ میں سامنے دیکھ رہا ہوں، مجھے پیچھے کا نظر نہیں آ رہا، دائیں دیکھوں بایاں نظر نہیں آ رہا، بائیں دیکھوں تو دائیں طرف نظر نہیں آ رہا، مگر اللہ فرماتا ہے جو میرا پیارا بن جاتا ہے اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں۔ پھر وہ بغداد میں ہو، وہ حیدرآباد میں جمع ہونے والوں کو دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ یہ دور و نزدیک ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر اب بھی کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو آ جائے، میں ان کی کتابوں سے دکھا دوں گا۔ مجھ سے چڑھتے ہیں، کہتے ہیں ہماری کتابوں کا حوالہ دیتا ہے تو لکھی کیوں تھی؟ اگر لکھ دی تھی تو پھر چھاپی کیوں تھی؟ اور چھاپ لی تھی تو بیچی کیوں تھی؟ اب لکھے تھانوی پڑھ لے اکاڑوی تو پھر پوسٹ مارٹم تو ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ مگر ان کو تکلیف ہے، انہوں نے ماننا۔ ایک لطیفہ سنو، شفیق صاحب اجازت ہے؟ بعد میں نہیں کہنا، پوچھ کے سنا رہا ہوں، سنا دوں؟ ان کو کیڑا ہے، کیا ہے؟ وہ ان کو چین نہیں لینے دیتا۔ وہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، انہوں نے کلینک کھول لی، بورڈ لگا دیا، لوگ مریض آنے لگے، پیشنٹس آنے لگے، وہ جو آتا تھا نا اس کو پیٹ کے کیڑے کی دوا دیتے تھے۔ کون سی دوا؟ وہ بخار ہے، سر میں درد ہے، ٹانگ میں درد ہے، قبض ہو گئی ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ہر ایک کو پیٹ کے کیڑے کی دوا۔ کمپاؤنڈر جو تھا وہ پریشان ہو گیا، یہ عجیب ڈاکٹر ہے، اور وہ اس بات پہ اور زیادہ پریشان کہ جو کھاتا ہے وہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے۔ ایک دن ایک لڑکا درخت پہ چڑھ گیا، زیادہ اونچا چلا گیا، اپنا توازن بیلنس نہیں رکھ سکا، گر پڑا، ہڈیاں ٹوٹ گئی۔ لوگ اٹھا کے اس کو بھی اسی ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ کمپاؤنڈر نے کہا آج پتا چلے گا یہ کیا کرتا ہے، آج نظر آئے گا۔
اس نے اس کو بھی وہی دوا دے دی. کون سی دوا؟ تو کمپاؤنڈر کہنے لگا ڈاکٹر صاحب یہ درخت سے گرا ہے, ہڈیاں ٹوٹی ہے. ڈاکٹر نے کہا کیڑا تھا نا جبھی تو چلا تھا. ہو گئی تسلی. پتہ نہیں کیا بات ہے, اپنوں کی لکھی ہوئی نہیں مانتے, اپنے بڑوں کی نہیں مانتے. بتاؤ یہ کسی کے وفادار ہوں گے؟ جس کا نام لیتے ہیں ہم اس کا حوالہ دیتے ہیں, مانتے نہیں. تو انہوں نے ماننا اور ہم نے غوث کا دامن چھوڑنا نہیں. سمجھ آئی بات؟ میرے دوستوں اور بزرگوں, اللہ والے اختیار والے ہوتے ہیں. اللہ ان کو شان دینے والا, اختیار دینے والا. ہاتھ بندے کا ہوتا ہے, قوت خدا کی ہوتی ہے. آؤ پھر آپ کو سمجھا دوں. لوہے کا اتنا سا ٹکڑا لے لو, 4 انچ کا, 6 انچ کا, 1 انچ موٹا, آگ میں ڈال دو. آگ میں جل کر وہ بالکل سرخ آگ جیسا ہو جائے گا یا نہیں؟ آپ اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ یہ آگ ہو گیا. آگ میں جا کر آگ بھی مخلوق ہے, لوہا بھی مخلوق ہے. آگ میں اتنی طاقت کہ وہ لوہے پہ اپنا رنگ چڑھا رہی ہے. جو کام آگ کرتی ہے وہ لوہے اب کرے گا, جلا ہوا لوہا یا نہیں؟ حالانکہ وہ لوہا ہے, آپ وہاں سے اٹھا کے پانی میں ڈالو, ٹھنڈا کر لو, پھر لوہے کا لوہا. مگر جب آگ میں اس نے اپنی ہستی کو فنا کیا, آگ نے اس پر اپنا رنگ چڑھا دیا, اب جو کام آگ کرتی ہے وہی وہ کر رہا ہے. دونوں مخلوق ہیں. ہمیں پتا چل گیا مخلوق میں بھی اتنی طاقت ہے کہ اپنا رنگ چڑھا دے. جو کام خود کرتی ہے وہ اس سے لے لے. تو جس پہ اللہ کا رنگ چڑھ جائے, قوت میری. پھر اختیار والے ہیں اونچی. یہ جو جعلی پیر ہے نا, جعلی ڈبہ پیر, فلانا پیر, دمکانا پیر, بورڈ لگائے ہوئے, آئیے مراد پائیے. اور تو اتنا پہنچا ہوا ہے تو اپنی مراد پوری کر لے. تجھے بورڈ لگانے کی ضرورت پیش آ گئی, اس کا مطلب یہ کہ تو کچھ رانگ نمبر, یہی کہتے ہو نا آج کل, رانگ نمبر, یہ درست. میرے دوستوں اور بزرگوں, میں نے آپ کی تفریح بھی کر دی, بات بھی سمجھا دی. قرآن نے بتا دیا جو اللہ والے ہیں وہ خوف زدہ نہیں ہوتے, کچھ غم نہیں ہوتا. کیوں؟ وہ اللہ کے پیارے ہیں, اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے, حضرت عمر فاروق کے بیٹے, جا رہے تھے کہیں, آگے دیکھا لوگ بھاگ رہے. فرمایا کیا ہو گیا؟ ان کا جی بستی میں شیر آ گیا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں بھی گاڑی موڑوں اور جاؤں, اترے نیچے, آگے جا کے شیر کے کان پکڑے, یہ تیرا علاقہ نہیں ہے, یہ تیرا علاقہ نہیں. لوگوں کو ڈرانے کی کوشش نہیں کر, چل اپنے علاقے میں. وہ سر جھکا کے چلا. کیا پتا چلا؟ اللہ والے کسی سے ڈرتے اونچی. اور یہ جو جعلی پی رہے ہیں, آزما لینا کبھی, شیر لے جانا اصلی. اگر وضو رہ جائے گا تو بتا دینا. نہیں سمجھ آ رہی؟ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بڑی شان والے ہیں, 25 سال جنگلوں میں گزارے. حالانکہ پیدائشی ولی ہیں, ساری دنیا جانتی ہے. یکم رمضان المبارک کو پیدا ہوئے, پیدا ہوتے ہی روزے رکھے.
حیدرآباد والوں، ایک دن کے بچے کو پتا ہوتا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، دن ہے یا رات ہے، روزے کی تعریف کیا ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ نہیں کھانا پینا، اس کا نام روزہ ہے کیا ایک دن کے بچے کو پتا ہوتا ہے؟ مگر پورے گیلان میں مشہور ہو گیا سیدوں کے ہاں ایک بچہ ہوا ہے جو روزے رکھتا ہے۔ 29 تاریخ آ گئی، چاند کی 29 تاریخ آ گئی، لوگ چاند دیکھنے کے لیے نکلے، چاند نظر نہیں آیا۔ مفتی صاحب کیا کریں، مولانا صاحب کیا کریں، پیر صاحب کیا کریں؟ انہوں نے کہا چلو عشاء پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، سحری کھائیں گے، صبح فجر پڑھ کے ابو صالح موسیٰ کے گھر جائیں گے، پوچھیں گے ذرا دیکھو تمہارا بیٹا دودھ پی رہا ہے؟ اگر وہ دودھ پی رہا ہوگا عید کی نماز پڑھ لیں گے، ورنہ روزے کی نیت کر لیں گے۔ سیدنا غوث اعظم کی والدہ ام الخیر فاطمہ اپنے شوہر حضرت ابو صالح موسیٰ سے کہتی ہیں یہ بچہ دن کی گھڑیوں میں دودھ نہیں پیتا، رات کے وقت پیتا ہے، مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے روزے رکھتا ہے۔ تو حضرت غوث پاک کے والد نے یہ نہیں فرمایا میں ڈاکٹر سے کنسلٹ کرتا ہوں، پوچھتا ہوں اس بچے پہ روشنی کا کوئی اثر تو نہیں کہ دن میں کھاتا پیتا نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہوگا ہے، خون ٹیسٹ کرائیں گے، بلڈ ٹیسٹ کرائیں گے، یورین ٹیسٹ کرائیں گے، تھوک ٹیسٹ کرائیں گے، اتنے ٹیسٹ کرائیں گے، ڈاکٹر رہے گا مریض نہیں رہے گا۔ ہمارے ڈاکٹروں کو اللہ ہدایت دے، یہ خلق کا بھلا کریں، مصیبت نہ کریں۔ سارے ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن جو حال کیا ہوا ہے انہوں نے وہ اچھا نہیں۔ حضرت ابو صالح موسیٰ غوث پاک کے والد یہ نہیں فرماتے میں جاتا ہوں پوچھتا ہوں، نہیں، فرمایا اگر یہ روزے رکھتا ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں، حیرانی کی بات نہیں۔ اس کی ولادت سے چند روز قبل نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب میں ملے، حضور نے فرمایا اے ابو صالح ان قریب اللہ تجھے ایک بیٹا دے گا جو میرا بھی بیٹا ہوگا، جس طرح میری شان نبیوں میں بلند ہے اس کی شان ولیوں میں بلند ہوگی۔ اللہ اسی کو شاعر نے عربی میں فارسی میں بھی ترجمہ کیا، میں اردو ترجمہ سنا دیتا ہوں۔ محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ ہے، افضل اولیاء میں یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ شان عطا کرنے والا ہے۔ اب سنو، ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے، ماں کے مادرزاد فطری، مادرزاد ولی اللہ، پیدا ہوتے ہی روزے رکھتے۔ کسی نے بعد میں پوچھ لیا حضرت آپ کو کب پتا چلا آپ اللہ کے ولی؟ فرمایا جب میں مدرسے جاتا تھا، چھوٹی عمر کا تھا، میرے ساتھ فرشتے ہوتے تھے، وہ مدرسے والوں سے کہتے تھے اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کر دو۔ ہمارا یہ حال ہے، کیا ہم غوث پاک کی برابری کر سکتے؟ لفظ غوث، پھر اس کے ساتھ اعظم کے بڑا غوث، یہ بہت ساری باتیں ہیں، ایک تقریر میں میں ساری نہیں کر سکتا، میں تھوڑا تھوڑا بیان کرتا جا رہا ہوں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، غوث اعظم نے 40 برس عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، اور آج کے پیر کہلانے والوں کو کبھی نماز پڑھتے دیکھا؟ پوچھ رہا ہوں، کہتے ہیں ہماری نماز اندر اندر ہو جاتی ہے، مولوی کی نماز اور ہے، صوفی کی نماز اور ہے۔ تو کون سے صوفی بن گیا؟
جس کی نماز اور ہے، جو رسول اللہ کی نماز ہے وہی ہماری نماز ہے، صحابہ کی نماز، ائمہ اولیاء کی نماز۔ تیری نماز کہاں نہیں کی؟ ہماری اندر اندر ہو جاتی ہے۔ تم زبان سے ذکر کرتے ہو، ہمارا بال بال ذکر کرتا ہے۔ یہ سب شیطانی سلسلے ہیں۔ کیا ہے؟ اونچی، یہ شیطان نے ان کو لگایا، فٹ بال بنایا ہوا، ادھر سے کک مارتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں اڑ رہا ہوں، یہ نہیں پتا کہاں جا کے گروں گا۔ بے علم نہ تما خدا را شناخت، جو جاہل ہے وہ ولی ہوتا۔ اونچی کہو، ہوا میں اڑ کے دکھا دے، پانی پہ چل کے دکھا دے، اگر مومن اور متقی نہیں ہے تو ولی 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 یاد رکھیے۔ جن کو اپنی حاجتوں کے لیے آپ سے پیسے مانگنے پڑیں، اپنی ضرورتوں کے لیے جو آپ کو چکر دیں، اتنے دو یہ ہو جائے گا، اتنے دو یہ ہو جائے گا، یہ آپ کا کچھ کر سکتے ہیں؟ اونچی، غوث پاک تو دوسروں کو دیتے تھے۔ بادشاہ آیا 2 تھیلیاں لے کر، سونے کا سکہ ہوتا تھا یا چاندی کا سکہ، چاندی کے سکے کو درہم کہتے تھے، سونے کے سکے کو دینار کہتے تھے۔ بادشاہ آیا 2 تھیلیاں سونے کے سکوں کی غوث پاک کو پیش کی، آپ نے یوں نچوڑی، ان تھیلیوں کو یوں اسکویز کیا، نچوڑا، اس میں سے خون نکلا۔ فرمایا تو یہ میرے پاس نذرانہ لے کے آئے، یہ تو نے لوگوں کا خون چوسا ہوا ہے، میری بارگاہ میں پیش کر رہا ہے۔ ہمارا کوئی ہوتا تو کہتا جی ادھر آؤ بھائی فوٹو کھینچو، یار بادشاہ دے رہا ہے، بادشاہ پیش کر رہا ہے، فوٹو کھینچو، صبح اخبار میں لگانا، ٹی وی پہ چلانا، ہم بادشاہ آیا ہے، میں وہ پیر ہوں جس کے پاس بادشاہ۔ ہمارا تو یہ حال ہو گیا ہے۔ نیم روز، نیم کہتے ہیں آدھے کو، روز دن کو، ایک بادشاہ تھا، اس کی سلطنت تھی، اس کا نام نیم روز تھا، آدھے دن کی سلطنت۔ اس نے غوث پاک کو خط لکھا، ایک مرتبہ میری بار یہاں آ جائے میرے پاس، مجھے میزبانی کا شرف بخشے، میں یہ آدھی سلطنت نیم روز آپ کے لنگر کے لیے دے دوں گا۔ غوث پاک نے جواب لکھا، جب سے آدھی رات کو جاگ کر اللہ کو یاد کرنے کی توفیق ملی ہے، آدھے دن کی سلطنت کیا، پوری دنیا میرے سامنے کچھ بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ جو غنی نہیں ہے اور دعویٰ کرے کہ نہیں میں دوسروں کی حاجتیں پوری کروں گا، اور کس طرح کروں گا کہ ان سے پیسے لوں گا، چارجز ہوں گے، فلاں کام کے اتنے اور فلاں کام کے اتنے، ایسے لوگ ولی۔ میرا کسی کی طرف اشارہ نہیں، جو کوئی یہ کام کرتا میں اس کے بارے میں بول رہا ہوں۔ اور جی بیٹے کا تعویذ تو اتنے کا، بیٹی کا تعویذ تو اتنے کا، فلانے کا اتنے کا، یہ کچھ کرتے۔ اونچی، تعویذ کی اجرت لینا جائز، تعویذ کے پیسے لینا جائز، مگر کاروبار کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کلینک کھول لو۔ کیا غوث پاک نے کلینک کھولی تھی؟ پوچھ رہا ہوں۔ جو آتا ہے، جو مانگتا ہے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیسے دیتے ہیں؟ ایک شخص آیا، روتا ہوا آیا، میرا باپ وفات پا گیا، میں نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا ہے، میرا باپ خواب میں مجھے نظر آیا، وہ آگ میں ہے، اور اس نے مجھے کہا غوث پاک کے پاس جا کے میرے لیے دعا کراؤ۔ واقعہ کس نے لکھا ہے؟ شیخ محقق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، کتاب کا نام زبدۃ الآثار، جو تلخیص ہے، خلاصہ ہے بہجت الاسرار کا۔ بہجت الاسرار وہ کتاب جو غوث پاک کے حالات میں سب سے بہترین کتاب، امام شتنوفی کی کتاب ہے۔ تھانوی نے لکھا ہے یہ حدیث کے طریق پر لکھی گئی ہے، بہترین کتاب ہے، اس کا حوالہ دے رہا ہوں۔ بندہ آیا، میرا باپ مر گیا، میں نے اس کو عذاب میں دیکھا، اس نے مجھے بھیجا، جاؤ غوث پاک کے پاس جاؤ۔ حضرت جی آپ کے پاس آیا ہوں، میرا باپ تکلیف میں ہے، اس نے آپ کی طرف بھیجا۔ غوث پاک نے فرمایا تیرا باپ میرا مرید تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا میرے پیچھے نماز پڑھی؟ کہا نہیں۔ میری مجلس واعظ میں بیٹھا، میں جب تقریر کرتا ہوں سنی؟ نہیں جی۔
فرمایا میرا لنگر کھایا؟ اس نے کہا ہاں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جا تیرا کام ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہی؟ اللہ اللہ کیے جانے سے نہ اللہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے نہ اللہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملاتے ہیں۔ یہ کیوں؟ یہ مجھے اور آپ کو اللہ سے ملاتے ہیں۔ شیطان نے کہا تھا یا اللہ جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر میرا زور نہیں چلے گا، ہم اسی لیے ان کا دامن پکڑ لیتے ہیں تاکہ شیطان کے وار سے بچ جائے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے اس کو بڑے پیارے انداز میں سمجھایا، پہلے بھی آپ نے بات سنی ہوگی، پھر سن لو، یاد کر لو، ذہنوں میں تازہ کر لو۔ مولانا روم فرماتے ہیں میلہ لگا ہوا تھا، میلے میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مرد عورت بوڑھے جوان بچے چور اچکے ہوتے ہیں یا نہیں؟ آپ جاتے ہیں سیر کرنے، وہ جاتے ہیں آپ کو وہاں سے آواز آئی صاف کرنے، چلو حیدرآباد میں صاف کرتے ہوں گے، جیب کی صفائی سے انہوں نے صاف کرنے لے۔ بچہ تھا ایک نادان نہ سمجھ بچہ تھا، باپ نے کہا جا رہا ہے میلے میں، یہ لے 10 روپے، اس نے جیب میں رکھے، میلے میں آ گیا، اس نے کہا ذرا میں سیر کروں پھر کچھ کھاؤں گا کچھ کھیلوں گا۔ چور نے دیکھا بچہ نہ سمجھ ہے، اس نے کام دکھایا اور نوٹ نکال لیا، بچے کو پتا بھی نہیں چلا کیونکہ وہ ماہر تھا، وہ جو جیب تراش تھا، جیب کترا تھا، پک پاکٹ تھا، وہ ماہر تھا، اس نے نکال لیا، بچے کو پتا نہیں چلا۔ تھوڑی دیر بعد بچے کا جی چاہا میں کچھ کھاؤں، جیب میں دیکھا تو جیب خالی۔ بچے کے لیے کوئی مزہ رہ گیا؟ افسوس ہی رہ گیا نا۔ مولانا فرماتے ہیں اسی میلے میں ایک اور بچہ تھا، اس کی جیب میں بھی نوٹ تھا مگر اس نے اپنے بڑے کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ جیب تراش نے دیکھا بچہ نادان ہے، جس کا ہاتھ پکڑا ہے وہ سمجھدار ہے، اس پر ہاتھ ڈالوں گا تو وہ مجھے پکڑ لے گا، تو وہ اس پر ہاتھ۔ مولانا نے یہ بات سنائی، ان کا اصل مقصد اس کا نتیجہ پیش کرنا۔ وہ کہتے ہیں دنیا بھی ایک میلہ ہے اور یہاں ایمان کا جیب کترا بستر لوٹا اٹھا کے گھوم رہا ہے۔ بڑا پرانا ہے، کتنے طریقے آتے ہیں، اکیلے چلو گے تو وہ تمہاری جیب سے ایمان کا نوٹ نکال لے گا، اکیلے نہیں چلنا، غوث اعظم کا ہاتھ پکڑ کے چلنا، خواجہ غریب نواز کا ہاتھ پکڑ کے چلنا ہے۔ ارے تم نہ سمجھو، وہ سمجھدار ہیں، وہ شیطان ان کی وجہ سے تم پر وار۔ اور میرا یہ تجربہ ہے، آج ایمان اسی کا بچا ہوا ہے جس کا کسی اللہ والے سے تعلق، جس کا اللہ والے سے تعلق نہیں، اس کا حال کبھی ادھر اور کبھی اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے۔ سگ کتے کو کہتے ہیں، گلی میں پھرتے ہیں کتے، آپ نے پتھر اٹھایا مار دیا، لکڑی مار دی، ششکار دیا، کوئی کچھ نہیں، لیکن جس کے گلے میں پٹا ہوتا ہے اس کی طرف آپ پتھر مارتے۔ وہ پٹا بتا رہا ہے یہ کسی کا ہے، کوئی اس کا، کوئی اس کا، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، تو ہے وہ غوث کے ہر غوث
ہے شیدا تیرا. یہاں تک لایا ہوں، اب اگلی طرف جا رہا. دو نشانیاں ہیں، ایمان اور تقوی. کیا ہے؟ ایمان اور تقوی. ایمان نام ہے عقیدوں کے صحیح ہونے کا، تقوی نام ہے اعمال کے صحیح ہونے کا. جس کا عقیدہ درست نہیں وہ بھی ولی نہیں، جس کے اعمال درست نہیں وہ بھی ولی نہیں. وہ بھی ولی اونچی گئی ہے. مزاروں پہ چلے جاؤ، نشہ کرنے والے اگر کوئی نظر آ جائے، زلفیں چھوڑی ہوئی ہیں، چولے پہنے ہوئے ہیں، 6 مہینے نہاتے نہیں ہیں، آپ کہتے ہو پہنچے ہوئے. میں نے کہا بالکل شیطان کی گود میں پہنچے ہوئے ہیں. ان کا ولایت سے کوئی تعلق. نشہ کر کے حضرت علی کا نام لیتے ہیں. حضرت علی کو بھی کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. نعرے لگاتے ہیں، نہ دھوکہ نہ غم، کمائے گی دنیا کھائیں گے ہم، دمادم بس کلندر. کیا پخنڈ یہ دشمنوں نے بٹھائے ہیں مزاروں کو بدنام کرنے کے لیے. اہل سنت کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ میں سخی کے دربار پر کتنی مرتبہ بتا چکا ہوں. کوئی کہے مزار پہ جا کے تالا باندھو، دھاگا باندھو، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. عورتوں کو بھیجیں کہ جاؤ وہاں جا کے رو، وہ دھمال ڈالو، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. ہم تو کہتے ہیں سال میں ایک چادر ڈالو. سال میں پورے حیدرآباد کی طرف سے ایک چادر ڈال دو. جس مزار پہ بھی ڈال دینا، پھٹ جائے تو دوسری ڈال دینا. جو چادر ڈالنا چاہتا ہے وہ اتنے پیسوں کے کپڑے لے، کسی غریب کو پہنائے، ثواب اللہ والے کو پہنچائے. وہاں پر کیوڑا ڈالنا قبر پہ جا کے کوئی فائدہ. ہاں پہنچانا ہے، پڑھ کے پہنچاؤ. اگر بتی جلانے کا کوئی فائدہ، ہاں خوشبو کے لیے جلانی ہے تو کسی اور طرف قبر کے اوپر نہیں جلانی ہے. ہم تو سکھاتے ہیں، مگر یہ جتنی حرکتیں کر رہے ہیں اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں. میں نے یہ واقعہ کئی مرتبہ سنایا، ایک مرتبہ پھر سنو اور یاد رکھنا. بہت ضروری ہے آج کے دور میں. لکھنے والا تھانوی، دوسروں نے بھی لکھا ہے مگر ان کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ جو ان کے ہیں یا ان کو مانتے ہیں وہ بھی کوئی آواز نکال نہ سکے. حفاظت یومیہ، اس میں لکھا ہے شیخ محقق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، دہلی میں مزار ہے. مغل اعظم اکبر کے زمانے میں وہ بزرگ جنہوں نے اس خطے میں حدیث کا علم پھیلایا، شیخ محقق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ عالم ہوئے ہیں. افغانستان کے رہنے والے تھے. اپنا وطن چھوڑ کر مدینہ منورہ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جا کر عرض کی، حضور میں اپنا گھر، اپنا در، وطن، فیملی سب کچھ چھوڑ کے آیا ہوں، مجھے مدینے میں رہنے کی اجازت دیجیے. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خواب میں ملے. فرمایا عبداللہ ہمارا حکم ہے ہندوستان جاؤ اور ہمارے دین کی تبلیغ کرو. یہ دوسرے دن پھر حضور کے روضے پہ آئے. حضور میں تو سب کچھ چھوڑ کے آیا، یہاں رہوں گا آپ کے پاس، آپ کے قدموں میں رہوں گا، روزانہ آپ کی قبر انور کی زیارت کروں گا، آپ کے پاس رہوں گا. حضور مجھے اجازت دیجئے، یہی رکھ لیجئے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر خواب میں ملے. فرمایا ہمارا حکم ہے ہندوستان جاؤ. سنو، یہاں رہو گے تو روزانہ ہماری قبر کو دیکھو گے، ہندوستان جاؤ گے تو روزانہ ہم کو دیکھو گے. ایسے علماء کو صاحب حضوری کہا جاتا ہے. حضوری والے عالم یہ جس دن مدینہ سے نکلے روزانہ بلا ناغہ ان کو حضور کی زیارت ہوتی تھی، براہ راست مسئلے پوچھتے تھے. حضور نے ساتھ ہی اشارہ فرما دیا ہندوستان جاؤ ذرا فقیروں پہ نظر رکھنا. کن پہ؟
کہہ دیجئے فقیروں فقیروں پہ نظر رکھنا. یہ دہلی آئے، پہلی مرتبہ آئے تھے، کسی سے کوئی جان پہچان نہیں تھی. وہاں اپنا قیام شروع کیا. دلی والوں میں کسی فقیر کی بڑی شہرت تھی. وہ بستی سے باہر ایک فقیر بیٹھا بڑا پہنچا ہوا ہے، لوگ بہت اس کی طرف جاتے تھے. حضرت کو یاد آیا، حضور نے فرمایا تھا فقیروں پہ نظر رکھنا. چلتا ہوں میں بھی. حضرت صاحب بھی چلتے ہوئے گئے، اس کو دیکھنے گئے. پہلے کوئی مجھ سے ملاقات نہیں، اس علاقے میں کبھی آئے نہیں. جب پہنچے اس فقیر نے کہا عبدالحق آگے آ جاؤ. میرے آپ جیسا ہوتا تو کہتا یار واقعی پہنچا ہوا، اس کو تو میرا نام معلوم، میں تو کبھی یہاں آیا نہیں، کوئی میری شکل نہیں جانتا، یہ تو میرا نام بھی جانتا ہے، تو بڑا پہنچا ہوا ہے. ہم تو یہی کہتے. حضرت شاہ صاحب نے سمجھا کہ شاید کسی اور کا نام عبدالحق ہوگا، اس کو بلا رہا ہوگا. اس نے فوراً کہا میں تمہیں بلا رہا ہوں، آگے آ جاؤ. آپ آگے ہوئے تو دیکھا کہ درمیان میں ایک بڑا کنڈا رکھا ہوا تھا، اس میں بھنگ گھوٹی ہوئی تھی، پیالے بنا بنا کے لوگوں کو دیے جا رہے تھے. اس نے اپنے ایک بندے کو کہا ان کو بھی دے پیالہ بھر کے. اس نے پیالہ بھر کے حضرت صاحب کو دیا، حضرت کے قریب لایا، اس میں سے بو آئی. فرمایا کیا ہے؟ وہ فقیر کہلانے والے نے کہا پوچھ نہیں پی جا. پوچھو نہیں پی جاؤ. فرمایا اس میں سے بو آ رہی ہے، یہ کوئی غلط چیز ہے، کیا ہے یہ؟ کسی نے کہہ دیا بھنگ ہے. فرمایا یہ تو نشہ، یہ حرام ہے. اس نے کہا فتوا نہ لگاؤ، پی لو. فتوا نہ لگاؤ، اونچی. فرمایا حرام ہے، میں حرام کو ہرگز اختیار. اس نے کہا پچھتائے گا. فرمایا پچھتانا منظور ہے، اللہ رسول کے خلاف کرنا منظور نہیں. ایمان کیا ہے؟ اونچی. آپ فوراً بکھر جاتے ہو، نہیں جی میری مشکل حل ہو جائے. ایمان کا کیا ہے؟ ہم تو یہ کرتے ہیں. اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ جان دے دیں گے ایمان. کربلا والوں نے کیا کیا؟ جان دے دی، ایمان نہیں. یہ ہے ایمان، اس کو سمجھو. اس نے کہا پچھتائے گا. حضرت صاحب سوچنے لگ گئے یہ کتنوں کو گمراہ کر رہا ہوگا. دیکھو اسی طرح دل کی بات لوگوں کو نام بتا کر گمراہ کر رہا ہوگا، اس کی وجہ سے کتنا نقصان. حضرت صاحب روتے ہوئے واپس آ گئے. اس رات آپ کو زیارت نہیں ہوئی. میں اور آپ ہوتے کہتے فقیر کو دیکھو ناراض کر دیا، اس نے زیارت روک دی ہے، واقعی پہنچا ہوا ہے، چلو بھائی چل کے معافی مانگ لو، ایک پیالہ کا پورا جگ پلا دے. ہم تو یہی کرتے. روتے رہے. فرمایا میں نے جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے، اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم کو مانا ہے. میں نے نہیں پیا، ٹھیک کیا ہے، یہ میرا امتحان ہوگا. مجھے اور آپ کو احساس نہیں ہو سکتا، جس کو روز زیارت ہوتی ہے اس کی زیارت بند ہو جائے جو اس کا حال ہوگا وہ میں اور آپ سمجھ سکتے نہیں. کیا بیتی ہوگی. دوسرا دن پھر زیارت نہیں ہوئی. تکلیف میں تڑپتے ہوئے گزر گیا، لیکن دل مطمئن تھا. دل کیونکہ ایمان والے تھے نا. تیسرا دن آ گیا. فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ ایک مکان ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. میں اس مکان میں جانے لگا تو اس کے دروازے پر وہی فقیر ملنگ آ کے کھڑا ہو گیا. وہ ملنگ اس دروازے پہ آ کے کھڑا ہو گیا، جب تک پیے گا نہیں اندر نہیں جانے دوں گا. ایک بات کرنے لگا ہوں، ذرا دھیان رکھنا، سب نے سمجھنی ہے. اس دروازے پر کون آ کے کھڑا ہو گیا؟ وہی ملنگ فقیر کہلانے والا. وہ ملنگ آ کے کھڑا ہو گیا. کیا کہنے لگا؟ اندر نہیں جانے دوں گا جب تک نہیں پیے گا. آپ کہیں گے اگر وہ غلط ہوتا تو اس مکان کے دروازے پہ کیسے کھڑا ہوتا جس میں حضور بیٹھے ہوئے تھے؟ یہی سوچیں گے نا. اگر غلط ہوتے تو وہاں کیوں ہوتے؟ کچھ اشارہ کیا میں نے.
سمجھنے والے سمجھ لو، غلط ہوتے تو ہیں؟ اگر یہی فیصلہ ہے تو پھر یہودیوں کو بھی مان لو، اگر وہ غلط ہوتے تو پھر مسجد اقصیٰ ان کے قبضے میں کیوں ہوتی؟ نہیں سمجھے؟ کہتے ہیں جی ولی ہوتے تو اپنے مزار کو بچاتے، کس مزار کا کیا بگڑا ہے؟ ولی کو کیا نقصان ہوا ہے؟ ارے کعبے کا کوئی محافظ نہیں تھا، اللہ نے ابابیل بھیج دیے تھے۔ اب 1.5 ارب سے زیادہ مسلمانوں، تم کیا کر رہے ہو؟ یہ تمہارا امتحان ہے۔ اللہ والوں کو کوئی نقصان نہیں۔ ہاں، اللہ فرما رہا ہے میرے ولی سے دشمنی رکھو، مجھ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ وہ کھڑا ہوا ہے، جب تک پیے گا نہیں اندر نہیں جانے دوں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں پیوں گا، اس نے کہا میں اندر نہیں جانے دوں گا۔ اتنے میں اندر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی، 3 دن ہو گئے عبدالحق نہیں آیا۔ حضرت شاہ صاحب باہر کھڑے سن رہے، اندر سے کسی نے کہا حضرت وہ ملنگ جو ہے فلاں وہ اس کا راستہ روکے کھڑا ہے، فرمایا اس کتے سے کہو ہٹ جائے، عبدالحق کو اندر آنے دو۔ حضور کے منہ سے نکلا وہ ملنگ اسی وقت کتا بن گیا، ہٹ گیا۔ حضرت شاہ صاحب اندر گئے، حضور نے فرمایا عبدالحق یہ تیرا امتحان تھا، اگر پی لیتا تو کچھ بھی بچتا نہیں۔ اتنی بڑی ہستی، ان کے لیے یہ فرما رہے ہیں، تو جو آج یہ سارا کچھ پی پلا کے کہتے ہیں ہم ولی ہیں، تو کیا ہم مان لیں گے؟ مولا علی حیدر کرار، مولا غمگسار سیدنا علی المرتضیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کوئی شرابی شراب پی کر بہتی نہر میں نہائے، اس نہر کا پانی کسی زمین کو لگ جائے، کھیت کو لگ جائے، اس میں چارہ اگے، وہ چارہ کوئی گائے بھینس کھا لے، میں اس گائے بھینس کا دودھ پینے کو تیار نہیں ہوں۔ کون سا دودھ؟ جو اس گائے نے دیا جس نے وہ چارہ کھایا، جو چارہ اس کھیت میں لگا، جس کھیت کو وہ پانی لگا جس میں شرابی نہایا۔ ان کو تو نشے سے اتنی نفرت، اور یہ جناب نشہ کر کے ان کا نام لیں تو کیا ان کے ہیں اونچی؟ ان کی تو ایک نماز قضا ہوئی تھی تو نبی نے سورج کو لوٹا دیا تھا، ان کی تو کبھی ادا نہیں ہوئی، تو یہ کدھر سے ولی ہے؟ تو جان لینا یہ جعلی جتنے ٹی وی پہ آئیں، ڈراموں میں آئیں، فلموں میں آئیں، بورڈ لگائیں، اس طرح کے کاروباری، ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ اونچی کہہ دو کوئی تعلق نہیں۔ اہل سنت کو بدنام کر رہے، گدی نشین ہو، کسی بڑے کی اولاد ہے، داڑھی نہیں رکھی ہوئی، ان کا پابند نہیں ہے، تو اس کو بھی سوچنا ہوگا، اس کو بھی سوچنا ہوگا۔ اگر عزت مل رہی ہے تو کس وجہ سے مل رہی ہے؟ اپنے آپ کو اہل ثابت کرو، ورنہ تمہیں کچھ ملنے والا۔ میرا مسئلہ نہیں ہے شریعت کا مسئلہ، میں بہت گناہ گار ہوں، میں نسبتوں کا بہت احترام کرتا ہوں، مگر شریعت کا مسئلہ آ جائے تو پھر احترام نہیں، پھر حکم مانا جائے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ مجھے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، سیدنا غوث اعظم بیٹھے ہیں مصلی پر، روشنی کا حالہ بن گیا، دائرہ بن گیا، آواز آئی ہے عبد القادر میں تیرا رب ہوں، تجھ سے بہت خوش ہوں، اور خوش ہو کے تجھے کہتا ہوں جا میں نے تجھ کو نماز معاف کی۔ ہمارے ساتھ اس طرح ہوتا تو ہم تو ناچنے لگ جاتے، مجھے نماز معاف ہو گئی ہے، خاص آدمی ہوں، بلاؤ پریس کانفرنس ذرا سناؤں میں لوگوں کو۔ تمہارا تو یہی حال ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ غوث پاک نے کہا نماز حضور کو معاف نہیں ہوئی، صحابہ کو معاف نہیں ہوئی، مجاہدوں کو معاف نہیں ہوئی، مجھے کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ فوراً پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ روشنی فوراً اندھیرے میں بدل گئی، پھر وہ دھواں بدل گیا، دھوئیں کی شکل ہو گئی، آواز آئی تو نے مجھے پہچان لیا، تجھ کو تیرا علم بچا گیا۔ شیطان نے دھوکہ دیا، فوراً دھواں بن گیا، روشنی،
उसने शैतान ने कहा, है अब्दुल कादिर, मैंने इस जगह से 70 औलिया को बहकाया। कितनों को? कितनों को? मैं और आप क्या हैं? हम कहेंगे हम पे शैतान का वार नहीं चलेगा। वो किस तरह वार करता है, तुम्हें कोई अंदाजा है? तो 70 औलिया को मैं बहका चुका हूं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, तवज्जो फरमाए, हजरत गौसे पाक ने फरमाया, इल्म तो तेरे पास भी था, फिर तुझे क्यों नहीं बचाया? मुझे बचाया है तो इल्म के साथ साथ मेरे रब के फजल ने बचाया है। हम ईमान और तकवा के बगैर किसी को वली मानते ऊंची करामत में यार नहीं है। करामत अल्लाह का काम जाहिर होता है वली से। किसका काम है? अल्लाह का काम जाहिर किससे होता है? वली से। लेकिन ये मेयार असल चीज है हक पर साबित कदम होना। असल चीज क्या है? हक पर। गौस पाक की करामतें मशहूर है, कितनी करामतें हैं, हद्दे तवातुर को पहुंची हुई। दूसरों ने भी लिखा हद्दे तवातुर को। तवातुर का मतलब ये कि मुझसे लेकर गौस पाक तक हर जमाने में सबके मुंह पर वही है। मैं भी वही कह रहा हूं, मेरे वालिद साहब भी वही कह रहे थे, दादा जान भी वही कह रहे थे, परदादा, हर दौर में सबके मुंह पर वो है। तो इसको तवातुर कहते हैं। इतनी करामतें किसी और की मशहूर नहीं है। ऊंची मुर्दों को जिंदा किया, मुहय्युद्दीन दीन को जिंदा किया, बीमारों की शिफा के लिए, लोगों की इस्लाह के लिए, डूबतों को तराने के लिए नहीं, डूबी हुई को तराया। 12 बरस की डूबी बारात को क्या किया? 12 बरस की डूबी बारात को नहीं समझ आ रहा तो ये मौजू मुझे दे देना, मैं कुरान से समझा दूंगा। इस करामत को कहां से समझाऊंगा? कुरान से समझा दूंगा। अब मैंने तकरीर समेटनी है, टाइम बहुत हो रहा है, आखिरी बातों पे आ रहा हूं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हम कर रहे हैं 11वीं ईसाले सवाब। क्या कर रहे हैं? मेरे साथ बीता हुआ वाकया मैं जरूर सुनाऊंगा, बड़ी मोहब्बत से सुनाऊंगा ताकि आपको भी लुत्फ आए। 11वीं क्या है? दुनिया भर में क्यों हो रही है? सफर करता हूं तो सफर में मेरी आदत होती है, मैं पढ़ता लिखता रहता हूं। जहाज में कभी 10 घंटे, कभी 12 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे की फ्लाइट होती है, अशर हो जाता है। कभी पूरा कुरान खत्म कर लेता हूं, कभी किताब पढ़ता रहता हूं। मेरे हाथ में एक किताब थी, उसमें खाना खिलाने की फजीलत के, खाना खिलाने का सवाब कितना है, किताब थी। वो पढ़ रहा था, उसमें सैयदना गौसे आजम का एक मलफूज आ गया। मलफूज, मैं लफ्ज बोल रहा हूं, कोई उसको लिख दे तो जब वो लिख दिए जाएंगे तो क्या कहलाएंगे? मलफूज। एक मलफूज आ गया गौस पाक का। सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा, सारी दुनिया की दौलत आपको दे दें और आपसे कहें कि एक ख्वाहिश करो तो आप क्या करेंगे? सारी दुनिया की दौलत आपको दे दें और आपसे कहें कोई एक ख्वाहिश करो तो आप क्या ख्वाहिश करेंगे? शुक्र है हमसे नहीं पूछ लिया, वरना हम कह देते मेमन सोसाइटी में एक प्लाट लेता है, फलाने चौक में एक दुकान ले दो। हमारी तो सोच ही इतनी है ना। नहीं, ठहर जाओ जरा, मैं सोच के बताता हूं। हम तो ये कहते हैं, गौस पाक ने देर नहीं लगाई, फरमा अगर ऐसा हो तो मैं लोगों को खाना खिलाऊंगा। अगर ऐसा हो कि मुझे सारी दुनिया की दौलत दे दी जाए और कहा जाए कोई एक ख्वाहिश करो तो मैं क्या करूंगा? लोगों को ऊंची कहो। मलफूज खत्म हो गया, मैंने किताब रख दी एक तरफ। उसने, किताब वाले ने लिखा, देखो खाना खिलाने का कितनी सबक है। हजरत गौस पाक भी यही तमन्ना कर रहे हैं कि मैं लोगों को खाना खिलाऊं, तो खाना खिलाना कितना सवाब। उसने लिख दिया, मैंने किताब बंद करके एक तरफ रख दी।
میں نے کہا میری سمجھ میں بات نہیں آئی. میں نے غوث پاک کی روح سے مدد مانگی. 40,000 فٹ کی بلندی پہ غوث پاک سے کہا مجھے یہ سمجھاؤ. ان کا کرم ہو گیا، بات سمجھ آ گئی. ان کا لقب ہے محبوب سبحانی. وہ اللہ کے محبوب ہے اور محبوب کی خواہش ٹالی نہیں جاتی. محبوب کی خواہش ٹالی نہیں جاتی. اللہ نے گویا کیا فرمایا، پیارے خواہش تو نے کی ہے پوری میں کروں گا. تو اپنی قبر میں سویا ہوگا، پوری دنیا کو 11ویں کے نام پر کھانا میں کھلاؤں گا. اللہ زندہ باد. مل رہا کھانا نہیں، علاقہ میں کھائی ہے نا، دودھ پیا ہے نا، کہیں بریانی، کہیں حلوہ، کہیں توشہ. کیا ہے؟ جسمانی غذا بھی روحانی غذا مل رہی ہے یا نہیں؟ ڈوبتے جہازوں کو ترایا، ڈوبی برات کو ترایا. یہ اگر چاہو گے، اگر نہیں سنا ہوا حیدرآباد والوں تو مجھے آؤں گا نا اگلے، تو اس میں مجھے یہی موضوع دے دینا، سمجھا دوں گا آپ کو. ابھی میں نے نہیں پھیلانا، آخری باتوں پہ ہوں. سنو، سیدنا غوث اعظم نے ایک خوشخبری سنائی ہے. کیا سنائی ہے؟ سننا چاہتے ہو؟ مفت میں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں پھر تو وعدہ کرنا پڑے گا. چلو ایک وعدہ کر لو، نماز پڑھا کرو گے، اپنی مسجدیں آباد کیا کرو. ٹھیک ہے؟ سناؤں خوشخبری. سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں میرا کوئی مرید، سچا مرید دوزخ میں نہیں جائے گا. اللہ اکبر. فرماتے ہیں اللہ سے میرا وعدہ ہو گیا، جو میرا سچا مرید ہے وہ دوزخ میں نہیں جائے گا. اگر اس نے گناہ کیے ہوں گے بغیر توبہ کے نہیں مرے گا، بغیر توبہ کے. مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو. دی ہے یا نہیں دی؟ تو ہم ان کے مرید کیوں نہ بنے؟ تھانوی صاحب لکھتے ہیں حفاظات یومیہ میں، جناب اشرف علی تھانوی. ناراض نہیں ہو، مجھے کمیشن دیا کرو. تمہارے مفتی کا بھی نام لے رہا ہوں، اس کی کتاب کا بھی نام لے رہا ہوں، اتنی ایڈورٹیزمنٹ. حفاظات یومیہ میں تھانوی صاحب لکھتے ایک شخص مر گیا، فرشتے آئے قبر میں سوال کرنے، من ربک ما دینک من نبیک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. یہ سوال کرنے آئے فرشتے، اس نے آگے سے جواب دیا میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. اے غوث پاک آپ کے قربان تھانوی سے بھی غوث اعظم لکھوایا ہے، اس سے بھی غوث اعظم. اس نے کیا کہا؟ غوث اعظم کا دھوبی ہوں. تھانوی صاحب کہتے ہیں صحیح جواب دیا. تھانوی صاحب کیا لکھتے ہیں؟ اس نے صحیح جواب. ارے سوال وہ پوچھ رہے ہیں فرشتے، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہہ رہا ہے غوث پاک کا دھوبی. وہ پوچھ رہے ہیں تیرا دین کیا؟ وہ کہہ رہے ہیں غوث پاک کا دھوبی. تھانوی صاحب کہتے ہیں صحیح جواب. کیا مطلب؟ خود لکھتے ہیں مطلب یہ کہ اس نے کہہ دیا میری نسبت غوث پاک سے ہے، جو غوث پاک کا رب ہے وہ میرا رب، جو ان کا دین ہے وہ میرا دین، جو ان کے نبی کے بارے میں خیال وہی میرے خیال. تو اس نے کہہ دیا میں دھوبی ہوں تو وہ پاس ہو گیا. ہم کہیں گے ہم مرید ہیں، ہم پاس نہیں ہوں گے. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. رضی اللہ تعالی عنہ. بیڑا پار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نئی روایتوں میں قیامت کے دن
نبی رشک کریں گے حضور کے ایک امت کے ولی کے ارد گرد، بہت دنیا ہوگی، اتنے ان کے امتی نہیں ہوں گے جتنے اس کے پاس مرید ہوں گے۔ لوگوں نے کہا، اشارہ کیا یہ غوث پاک کی طرف اشارہ ہے۔ میں نے دنیا کے 51 ملک اب تک دیکھے ہیں، 5 غرور اعظم میں جا چکا، کہیں پر 50 مسلمان، کہیں 25 مسلمان، ایسی جگہوں پر بھی گیا، مگر غوث پاک کا مرید ہر جگہ نظر آیا۔ سمتوں میں ان کی ہے بات، تو جو ان کی محبت رکھے گا وہ ناکام اونچی۔ اور حدیث شریف نے بتا دیا، المرء مع من احبا، جو جس سے محبت رکھتا ہے اس کے ساتھ ہوگا۔ ہمیں غوث پاک سے محبت ہے، انشاءاللہ قیامت میں ہم ان کے کدھر ہیں قادری، آؤ ہیں کر لو نظارہ۔ غوث اعظم کا آواز لگے گی میرے دوستو، جو غوث پاک کی خدمت کرتے ہیں، خادم ہیں۔ کون ہے؟ 11ویں کر رہے ہیں، دریاں بچھا رہے ہیں، پوسٹر لگا رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، سارا سال انتظار کرتے ہیں کب سالانہ بڑی 11ویں شریف آئے، محفل آئے۔ ان کو محبت ہے، وائٹ واش کراتے ہیں گھر میں، پردے بدل رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یار غریب کی بیٹی کی مدد کر دو، اتنے پیسے تھے، آتا نا خیال، پوچھ رہا یہ اتنا تم کر رہے ہو، اتنا۔ اسے ابھی 31 دسمبر گزری ہے، نیو ایئر نائٹ، کتنی آتش بازی ہوئی، کتنی فائرنگ ہوئی ہے، کتنا کچھ ہوا ہے۔ اس وقت تم کو غریب کی بیٹی یاد نہیں ہے، اس وقت غریب کی بیٹی ایسے موقعوں پر ضرور اپنے بیٹے کی شادی کرے، 6 دن فنکشن کرے، اس وقت غریب کی بیٹی یاد۔ اور غوث پاک کا لنگر ہے ہی غریبوں کے لیے، ہم سارے منگتے ہیں ان کے۔ میرے دوستو، یہ اس طرح کی باتیں کرنے والے آپ کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو ہم اگر ان کا نام لے رہے، خدمت کر رہے ہیں، اس کو اپنے لیے عزت سمجھنا۔ کسی دوسرے کو توفیق کیوں نہیں مل گئی؟ مجھے ملی ہے تو میں فخر کروں اس پہ۔ اللہ چاہتا تو اس سے لے لیتا، غوث پاک چاہتے اس سے کام لے لیتے، مگر مجھ سے لیا تو اس کا مطلب یہ کہ مجھ پر مہربانی ہوئی ہے، میں اس کو اپنے لیے سعادت سمجھوں۔ کوئی جلتا ہے تو ہم غوث پاک سے مانگتے ہیں، مانگتے آئے، کیونکہ اللہ نے ان کو ہمارا غوث بنایا ہے، وہ اللہ کی عطا سے ہمارے غوث۔ یہاں ایک ایم پی اے صاحب کے شروع میں آئے تھے، ہیں چلے گئے، بیٹھے، مجھے نہیں پتا جی فلجی ہیں یا جو بھی ہیں، دوست بیٹھے ہیں آپ کے۔ یہاں جو آیا وہ ایم پی اے کی حیثیت سے نہیں آیا، غوث پاک کے غلام کی حیثیت سے آیا۔ ان سے پوچھو، جب وزیر نہیں رہتا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سابق وزیر، ٹھیک ہے، ایکس منسٹر، یہی کہتے ہیں نا، ایکس گورنر، ایکس پریزیڈنٹ، سابق صدر، سابق وزیر اعظم، سابق فلانا، یہی کہتے ہیں نا۔ سابق کا مطلب پہلے تھا، اب ایمان سے بتاؤ، غوث پاک کو کسی نے سابق غوث کہا؟ پوچھ رہا ہوں، وہ 900 سال پہلے بھی غوث اعظم تھے، آج بھی غوث اعظم۔ سمجھ آ رہی؟ اللہ کی عطا سے آج بھی وہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کی عطا سے آج بھی وہ سن رہے ہیں، اللہ کی عطا سے آج بھی وہ مدد کر رہے ہیں، مگر کن کی کرتے ہیں؟ جو ان کو محبت سے پکارتے ہیں، جو ان کو محبت سے۔ مشہور کرامت، غوث پاک بیٹھے ہوئے، چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، جلال آ گیا، ہاتھ سے پانی ٹپک رہا ہے۔ مریدوں نے کہا پتہ نہیں کیا بات ہو گئی، یہ پانی کہاں سے آ گیا، چہرے کا رنگ سرخ جیسے جلال آ جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ رنگ ٹھیک ہوا، مریدوں نے کہا کیا ہو گیا؟ فرمایا تمہارے پیر بھائی سفر کر رہے تھے، جہاز میں جا رہے تھے، سمندر میں طوفان آ گیا تھا، انہوں نے مجھے وہاں سے پکارا، میں نے یہیں سے ہاتھ لگا کے ان کو طوفان سے نکال دیا۔ جہاز تاجرا گرداب سے فوراً نکل آیا، وظیفہ جب انہوں نے پڑھ لیا یا غوث اعظم کا۔
ہمارا یہ نعرہ ان پر بہت بھاری ہوتا ہے، تو یہ شوق سے لگایا کرو۔ غوث پاک کا نعرہ جب لگاتے ہو نا ان کی ہوا نکل جاتی ہے۔ اللہ چار باتیں آپ نے سیکھ لی۔ سارے ولی برابر، جاہل ولی ہوتا، ولی کی نشانی ایمان اور تقوی، ولی کی نشانی ایمان اور تقوی۔ جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں، اور غوث پاک کا فیضان اسی طرح آج بھی۔ یہ کچھ باتیں مختصراً 2 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا، میں نے گھڑی اب دیکھی۔ آپ لوگ جاگے ہو، یہ جاگنا ضائع نہیں ہوگا، مگر فجر سے پہلے کوئی نہ سوئے۔ یہ جو آپ نے کیا یہ نفلی عبادت ہے، وہ فرض ہے وہ۔ اب آؤ مجھے اتنا بتا دو، غوث پاک کا ہاتھ پکڑو گے تو کامیاب رہو گے یا نہیں؟ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا غوث پاک نے دنیا میں رہتے ہوئے خلاف شریعت کوئی کام کیا؟ اونچی نبی کی سنت کے خلاف کیا؟ آج کوئی شریعت و سنت کو نہ مانے اور کہے میں قادری ہوں، غوث پاک کا غلام ہوں، تو کیا ہم اسے مان لیں گے؟ نمبر 2، غوث پاک کی محبت کا تقاضا کیا صرف 11ویں شریف کرنا؟ ان کا سچا مرید بننا۔ انہوں نے 15 سال اس طرح گزارے، روزانہ عشاء اور فجر کے درمیان ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کے پورا قرآن ختم کرتے رہے۔ 3 سال انہوں نے کچھ کھایا پیا، کتنا عرصہ؟ یہاں کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہے MBBS؟ میاں بیوی بچوں سمیت MBBS نہیں بیٹھا؟ ڈاکٹروں سے پوچھیں کوئی آدمی بغیر کھائے پیے کتنا عرصہ رہ سکتا ہے؟ یہ کہیں گے 3 دن 4 دن 1 ہفتہ، زیادہ سے زیادہ اگر کوئی ڈرپ شرپ لگا دو تو 3 ہفتے، ورنہ نہیں زندہ رہ سکتا۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں نے 3 سال کچھ کھایا پیا۔ ڈاکٹر نہیں مانیں گے، میں منواؤں گا۔ ہاں 3 سال پہلے کی بات ہے، صرف 3 سال ہو گئے۔ بابا رحمت اللہ مانسیرا میں ابھی 3 سال پہلے وفات پائی ہے اس نے، جس کو بابا دھنکا کہتے تھے، جو ڈنڈا مارتا تھا۔ آپ کے صدر صاحب، وزیر، سارے اس سے ڈنڈے کھا کے آئے۔ بابا دھنکا اس کا نام، بابا رحمت اللہ، میں خود اس کو دیکھنے گیا تھا، میں مل کے آیا۔ بابے کا جسم سوکھ گیا تھا، 25 سال اس نے کچھ کھایا پیا نہیں، گھونٹ پانی کا نہیں پیا اس نے۔ 6 مہینے لوگوں نے رہ کے دیکھا، شاید کسی وقت کچھ کھلا دیتے ہیں۔ بابا بیٹھ جاتا تھا، لوگ لائن بنا کے گزرتے تھے بابے کے ہاتھ میں، لوگ آیا بابا جی میری فلاں تکلیف، اللہ کر دے گا، اللہ کر دے گا، اللہ کر دے گا۔ جس کی نیت خراب ہوتی تھی بابا ٹکا کے مارتا تھا، مذاق نہیں کر رہا، بابے کو پتا ہے اس کے دل کا حال ہے، ٹکا کے مارتا تھا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا، بابا جی سے بھی ملا، میں نے پوچھا بھئی بابے کو یہ کہاں سے مل گیا، کون سے پیروں کا مرید ہے، کہاں سے خلافت ملی ہے بابے کو یہ فیضان؟ مجھے لوگوں نے بتایا اس نے اپنی ماں کی بہت خدمت کی ہے، ماں کی دعا لگ گئی ہے، ولی بن گیا۔ 25 سال 14ویں صدی میں ابھی بغیر کھائے پیے گزار دیے اس نے، تو ہم دیکھ کے مان رہے ہیں، ہم نے کبھی شبہ کیا؟ کہتے ہیں جی کیسے؟ فرمایا ارواحنا اجسادنا و اجسادنا ارواحنا، ہمارے جسم ہماری روحیں اور روحیں کچھ کھاتی پیتی۔ فرمایا 3 سال کچھ نہیں کھایا پیا۔ 3 سال کے بعد خضر علیہ السلام 2 روغنی روٹیاں، جس کو شیر مال یا پراٹھا کہتے ہو، اور دودھ کا پیالہ لے کر آئے۔ اللہ نے بھیجا کھاؤ۔ فرمایا میں نے اللہ کے لیے کھانا چھوڑ دیا۔ ان کا اللہ نہیں بھیجا ہے۔ فرمایا جب وہ کہے گا تب کھاؤں گا، جس کے لیے چھوڑا جب وہ کہے گا تو غیب سے آوازیں آتی تھی، اے عبد القادر تجھے میرے حق کی قسم کھا، تجھے میرے حق کی قسم تھی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے،
अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। तो जिसकी ऐसी शान हो, हमारी निस्बत उनसे हो जाएगी, काम आएगी या नहीं। यौम नदउ कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम, कुरान में अल्लाह फरमाता है लोग इमामों के नाम से पुकारे जाएंगे, इमामों के साथ क़यामत में। तो किधर हो? कादरियों आ जाओ, चिश्तियों आ जाओ, हनफियों आ जाओ, इनका कोई है नहीं। ये किधर जाएंगे? हमें तो चारों तरफ से आवाज बढ़ रही है। हम सबके मुरीद, अल्लाह ताला हम सबको सही अकीदों पर कायम रखे। गुफ्तगू में मुझसे कोई गलती हुई हो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। सुन्नी रहना है, सुन्नी जीना है, क़यामत में सुन्नी, और यही कहते हुए उठना है, मुस्तफा जाने जिक्र होगा, फायदा होगा, तमाम थोड़े से नमाज पूरी नमाज दुआ की मकबूलियत के वक्त तमाम दोस्तों से दरखास्त से गुजारिश पढ़ा जाएगा, खत्म शरीफ पढ़ा जाएगा तो कहते हैं बैठ जाए। जहाँ इतनी देर बैठे 2 मिनट और सलाम से पहले खत्म शरीफ पढ़ना आप बैठना। मैं साहबजादा उस्मान कादरी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो जिक्र और अज़कार के लिए तशरीफ लाएँ और उसके बाद इंशाअल्लाह मंक़िबत और सलात सलाम होगा। तमाम हज़रात तशरीफ रखें। जितनी गुफ्तगू आपने सुनी, ये आखिरी लम्हात जो महफिल गौसिया का निचोड़ है, इसमें वादा होगी, हज़ार नहीं हज़ारों कुरान पाक का खत्म, और फिर ये तबर्रुक आप में तक़सीम किया जाएगा। तमाम हज़रात से दरख्वास्त है जो फातह में शिरकत करना चाहते हैं, ये समझ कर के आपने अगर एक मरतबा यहाँ बैठ कर सुभान अल्लाह भी कहा, उसका सवाब भी वासिबात की बारगाह में पहुँचेगा। तमाम हज़रात से दरख्वास्त करूँगा कि बराए करम तशरीफ रखें। जितने लोग खड़े हुए हैं, महफिल का अदब है, जितनी देर बैठे हैं, अल्लाह आपको मदीना तैयबा में मस्जिद नबवी में बैठना नसीब करे। जो लोग खड़े हैं उनसे दरख्वास्त है बराए करम बैठ जाएं। इतनी सख्त सर्दी में आप रात में इस